أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 نمبر سورہ عنکبوت 69 آیات ہے. اچھا آیات کی تعداد اور سورت کے نمبر میں بھی کوئی ریزیمبلنس ہے نا. 28 نمبر سورت تھی اور 88 آیات تھی. سبحان اللہ. 29 نمبر سورت ہے اور 69 آیات ہے. اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے کہ فرقان آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد اللہ تمیز کر کے رہے گا، آزمائش کر کے رہے گا. کوئی بھی تھیوری آتی ہے تو ایک سائنٹسٹ جب تک اسے مختلف لیبارٹری میں تجربات سے نہیں گزارتا وہ اپنے تھیوری کا تھیسس نہیں لکھتا. تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات کا بہترین نظام لائے اور اس نظام کو پروو نہ کرے آزمائش کے ساتھ، آزمائش کی کسوٹی پر نہ پرکھا جائے. اس کا ٹائم آف ریولوشن ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے. 590 میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا سینٹرل آئیڈیا وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ آزمائش تو ہو کر رہے گی. حضرت خباب بن الارت صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ میں ہوتے تھے، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، لوہے کو ڈھالا کرتے تھے اور غلام تھے. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آپ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا. آپ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ جب لٹایا گیا، آگ جل رہی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کی کمر کی چربی پگھل گئی، اسکن پگھل گئی. اور پھر جیسے ہی وہ پگھلنے کے بعد جیسے خون اور وہ لیکوڈ گرا ہوگا اس کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی. تو وہ ایسے ہی اپنے کمر کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا اب سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ پھر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب اللہ نے یہ صورت، یہ ورڈز اتارے، الف لام میم حروف مقطعات. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچا ہے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ترک کر دیے جائیں گے، ان یقولو کہ انہوں نے کہہ دیا، منہ سے کہہ دیا، انہوں نے تسبیح پڑھ لی 70,000 کلمے کی، آمنا کہ ہم ایمان لائے، بس اسی بات پہ جنت مل جائے گی. انسانوں نے یہ سوچا ہے. کتنا بڑا قاعدہ اللہ نے بتا دیا، آزمائے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے. اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ میلٹنگ گولڈ کو کہتے ہیں، اس کا لٹرل میننگ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے صحابہ کو؟ جو ایمان والے آزمائے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ سونا ہے. وہ کھوٹے سکے نہیں ہیں، وہ سونا ہے. اور سونا ہی آگ میں پگھلا کے اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں کھوٹ کتنا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو کہ میں نے کائنات بنائی ہی اس لیے، تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح تم نے زبان سے دعویٰ کیا ہے، صرف آئی لو یو کہا ہے، مشکل حالات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو. آپ مانتے ہیں اس دنیا میں کوئی مرد آپ سے کتنی بھی محبت کا اظہار کرے، جتنا بھی آئی لو یو کہتے، کوئی عورت آپ سے جتنی بھی محبت کا اظہار کرے، آپ کی بیوی ہو، آپ کا خامند ہو، آپ کا بیٹا ہو، لیکن جب بھی آپ پر مشکل پڑے وہ بھاگ جائے، مانیں گے اس کی محبت کو سچا؟ میں کہتی ہوں کوئی ماں نہیں مان سکتی اولاد کی محبت کو سچا اگر اولاد اس کو مشکل ٹائم پہ چھوڑ دیتی ہے. کوئی بچہ نہیں مان سکتا ماں باپ کی محبت کو سچا اگر مشکل ٹائم پہ اسے چھوڑتے ہیں. کوئی بیوی، کوئی ہسبینڈ نہیں مان سکتا، کوئی رشتہ نہ بھی ہو، آپ دنیا میں دوستوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، آپ بہت سے اپوزٹ جینڈر سے اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن اس اظہار محبت کو آزمائے بغیر ایک انسان نہیں مانتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب العزت، وہ رب کائنات مان جائے صرف اس بات پر کہ آپ منہ سے پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ پیدا ہو گئے ہیں ان گھرانوں میں جہاں آپ کے پیرنٹس بھی مسلمان ہیں. آپ نے تو کوئی آزمائش نہیں دیکھی. آپ کو تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کو تو انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا، آپ کو تو تپتی ریت پر نہیں گھسیٹا گیا. حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جو ان کا آقا تھا وہ ان کو گھسیٹا کرتا تھا. بلال بن رباح، خباب بن الارت، عمار بن یاسر، حضرت سمیہ پہلی شہید اسلام ہے، یہ بھی ساری غلام فیملی تھی. تو اللہ نے خود کہا کیا انسانوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے پر کہ ہم نا مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پیدائشی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہو. تو یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ بائی پلان ہے اللہ کا.
अब तुम्हें दीन की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आजमाइशें तुम्हें भी आएंगी। अल्लाह अकबर। वलकद फतन्नल लज़ीना, और हम हमेशा आजमाते रहे हैं उनसे पहले लोगों को भी, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन सच्चा है अपने दावे में, किसने आई लव यू दिल से कहा है, कौन मुश्किल टाइम पे साथ खड़ा रहा है, कौन सी बीवी है हस्बैंड की नौकरी भी नहीं है फिर भी उसे नहीं छोड़ के जाती, घर में खाने को अच्छे खाने भी नहीं हैं, उसे रूखी सूखी चटनी में गुजारा करना पड़ता है, जिसने आई लव यू कहा है और फिर वो सारी ज़िंदगी उसी मर्द के साथ गुजार देती है। फिर अल्लाह को देखना है कौन सच्चा है और कौन मन्ना के दावे में झूठा है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सूरा। आयत 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। वमिनन नासी, और इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं, मई यकूलु आमन्ना बिल्लाही, जो कहते तो ये हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाही, जब अल्लाह के रास्ते में सताए जाते हैं, अल्लाह को लेकर सताए जाते हैं, अल्लाह की वजह से सताए जाते हैं, यहाँ फ़िल्लाही अल्लाह में सताए जाते हैं, ये वर्ड ओपन छोड़ दिया अल्लाह ने, आप इसको किसी भी तरह फिट कर सकते हैं। अल्लाह को प्रायोरिटी बनाने की वजह से सताए जाते हैं, अल्लाह पर ईमान रखने की वजह से, भरोसा रखने की वजह से सताए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है तुमने इतना बड़ा फैसला सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर कर लिया, तुमने इस माशरे में नहीं रहना, तुमने यहीं बच्चों की शादियां नहीं करनी, तुम पाकिस्तानी कल्चर को कुछ नहीं समझती हो, तुम्हें नहीं पता इसकी वजह से, तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आएंगे। कितने ही फतवे मौजूद थे, तुम उनको इख्तियार कर सकती थी, तुमने सिर्फ कुरान के रास्ते को चुन लिया। जब वो सताए जाते हैं लोगों से अल्लाह के रास्ते में, जाअला, तो बन जाता है उनके लिए फितनतन नासी, उन्हें लोगों का सताना ऐसे लगता है का अज़ाबिल्लाह, जैसे अल्लाह उन्हें अजाब दे रहा है। और आपको पता है हम सबसे पहले नाराज़ भी अल्लाह से होते हैं। जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है ना, हमें लगता है कि अल्लाह नाराज़ हो गया है तभी ये बंदा हमें सता रहा है। होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम अल्लाह से रुस जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि आप ना चाहते तो ऐसा ना होता। अल्लाह कहता है मैंने तो इसी तरह से आजमाना था, मैंने तो जो मुझसे आई लव यू कहा था सिर्फ इसीलिए तो दुनिया में भेजे गए हो, यही कनेक्शन देकर तो भेजे गए थे, तो मैं आजमाऊंगा। तो फिर अच्छा, इसकी एक और फॉर्म क्या होती है, हमें लगता है कि कोई हमें इतना सता रहा है, हमारा जीना मुश्किल कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन उसने छीन लिया है, हालांकि हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, हालांकि हमें खाने को भी मिल रहा होता है, लेकिन हमें फील ऐसा हो रहा होता है कि हमारे ऊपर तो ज़मीन तंग हो गई है, हमसे तो रहा नहीं जा रहा। इस सूरत में हिजरत की बात भी है। अनकबूत का लिटरल मीनिंग भी बता दूं, उसका मकड़ी का घर। अल्लाह अकबर। तो इंसान को वो जाल जो बकरियों के जाल जैसी हैसियत रखते हैं अल्लाह के यहाँ, वो बड़े लगते हैं। इंसान को लगता है वो तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया, उसे लोगों से मिलने वाली तकलीफ़ें ऐसे लगता है कि उससे अल्लाह के इतने अजाब में मुब्तला कर दिया है। आयत नंबर 24, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाने के बाद क्या कहा जा रहा है, फ़मा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उक़्तुलूहु औ हर्रिकूहु। हज़रत खुबाब को तसल्ली देने के लिए, हर साहिब आजमाइश को जो आजमाइश पे मुब्तला है उसे स्टोरी सुनाई जा रही है हज़रत इब्राहीम की। अच्छा, हज़रत खुबाब को भी आग पे लिटाया गया और हज़रत इब्राहीम को कहाँ डाला गया था? आग में डाला गया था। देखिए मेरा रब कितनी हिकमत के साथ स्टोरियाँ सुनाता है। हज़रत खुबाब को कहा गया कि तुम्हें सिर्फ नहीं जलाया गया, इब्राहीम को तो कहीं बड़ी आग में डाला गया था। उनकी कौम के लोगों ने क्या कहा था? पकड़ो इसे और इसे जलाओ, इसको मार डालो और इसे आग में जलाओ। लेकिन अल्लाह ने उसे आग से निजात दी। वही रब सो नहीं गया, रब किसी वेकेशन पे नहीं चला गया, वो आज भी मौजूद है। मुल्तान में इस टाइम 2023 में भी मौजूद है, आज की डेट में भी मौजूद है। जब भी लोग आपके लिए ज़िंदगी आग बना देंगे तो अल्लाह उस आग को कह देगा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। तो लोगों से नहीं डरना हमने। अल्लाह कितने बड़ा करेज हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। फिर अल्लाह ने उन्हें आग से निजात दी। इन्ना फी ज़ालिका, इसी में है बहुत सारी निशानियां उस कौम के लिए जो अल्लाह पर भरोसा कर ले।
ہمیں یہی سیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہے. جو اللہ پر یقین کر لے ان لوگوں کے لیے نشانی ہے ابراہیم کے قصے میں. وہ غم نہ کریں کہ دنیا ان کے لیے زندگی آگ بنا دے تو اللہ گلزار بنا سکتا ہے، اور اللہ گلزار بنا دے گا. اللہ کرے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو گلزار بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی ہے. پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں حضرت ابراہیم کی سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ پھر ان کے اس قربانی پر، ان کے اس سیکریفائس پر ہم نے انہیں گفٹ کیا اسحاق اور یعقوب، اور ان کی اولاد میں رکھ دی نبوت. آج حضرت ابراہیم کی وہی نبوت، وہی شریعت، وہی طریقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آج تک قیامت تک آنے والا آخری انسان حضرت ابراہیم کی شریعت پہ ہوگا. ہر انسان جب نماز پڑھے گا تو وہ کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل ابراہیم پر قیامت تک درود و سلام پڑھے جاتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں آگ میں جلنے کا نتیجہ. پھر لوط علیہ السلام، پھر ان کی دعا ہے 30 نمبر آیت، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مجھے فتح عطا کر، میری مدد کر مفسد قوم کے مقابلے میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کا آنا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہلاک ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، ہم نے اس میں چھوڑ دی، آیتاً ایک نشانی، بینتاً واضح لقوم یعقلون. اس سارے قصے میں، لوط علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دکھا دیا کہ لوط کو ہم نے بچایا، لیکن اس کی بیوی جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہی وہ کافروں میں سے جب ہو گئی، جب وہ اس نے کاز کے ساتھ مخلص نہ رہی. تو جو کاز جن کا ایک ہوتا ہے نا، زندگی کا مشن اور ایم ایک ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک گروہ کنسیڈر کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی نہ لگتے ہوں ایک دوسرے کے. اور وہ لوگ چاہے دنیا میں میاں بیوی ہوں، چاہے فرعون اور ان کی وائف ہوں بی بی آسیہ علیہ السلام، چاہے لوط علیہ السلام اور ان کی وائف ہو، چاہے نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا والد ہو، جن کا کاز ایک نہیں ملتا، ایک نہیں ہوتا، اللہ ان کو بالکل علیحدہ گروہ تصور کرتا ہے. ہم نے لوط کو نجات دی اور قصے میں نشانی رکھ چھوڑی عقل والوں کے لیے. پھر مدین کا قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، پھر عاد اور سمود کا. عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی. اور پھر آیت نمبر 39، سبحان اللہ، وقارون وفرعون وحامان. اللہ نے ان 3 کافروں کے نام لیے ہیں. پچھلی صورت میں پہلی بار ان تینوں کی سٹوری سنائی گئی، اور اس صورت میں اللہ ان تینوں کے نام لیتے ہوئے کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور ان سارے انبیاء کی کہانی سنانے کے بعد کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو پھر وہ یہ رول ماڈل ہیں تمہارے لیے. تمہارے معاشروں میں قارون بھی ہوں گے جو میٹیریل کو پسند کرنے والے ہوں گے. تمہارے معاشروں میں اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرنے والے فرعون بھی ہوں گے، اور طاقت کو سپورٹ کرنے والے، ان کے لیے مکر کرنے والے، فریب کرنے والے حامان جیسے کردار بھی ہوں گے. تو تمہیں اپنی زندگی کے سارے سپینز میں انہی 3 لوگوں سے، انہی 3 رویوں سے خبردار رہنا ہے. آیت نمبر 40، اس سے خوبصورت کنکلوژن میں نے کبھی نہیں دیکھا. آج صبح نوٹس بناتے ہوئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تینوں کو، ان جیسے اور بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے پکڑا، ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا، کسی پر ہم نے گرم ہوا بھیجی، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو کسی چنگھاڑ نے، آواز نے آ پکڑا. جب بومبنگ ہوتی ہے تو پھر آواز کا ایکسپلوژن بہت زیادہ ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کوئی ان میں سے زمین میں دھنسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کوئی ان میں سے پانی میں غرق کر دیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا. اللہ نے بتایا کہ ہر برائی کا انجام، چاہے وہ آپ اس سے کتنا ہی ڈرتے ہوں، آپ اس کو کتنا ہی بڑا مانسٹر تصور کرتے ہوں، لیکن ہر برائی کا انجام، کسی پر پتھر پھینکے گئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح، کسی کو زمین پہ دھنسایا گیا قارون کی طرح، کسی کو فرعون کی طرح پانی میں غرق کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوگا. پہلی تسلی 24 نمبر آیت حضرت ابراہیم کی کہانی سے دی گئی. پھر لوط علیہ السلام کی سٹوری ہے، 30 تک دعا ہے. پھر شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
پھر قارون، فرعون اور حامان کی بات کر کے اللہ نے اپنے ویز آف پنشمنٹ بتائے کہ ویز آف پنشمنٹ کوڈ بی ڈفرینٹ. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے زلزلے میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو ٹورنیڈو کی وجہ سے کوئی مر جائے، لیکن مائٹ بی ڈفرینٹ بٹ اٹ از مینٹ ٹو بی، اٹ از مینٹ ٹو بی ڈن. اللہ کہتا ہے یہ ہو کر رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آج ہم میں سے کوئی بھی جو ایسے لوگوں سے اور ایسے رویوں کا سامنا کرتا ہے اسے تسلی بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، جب پانیوں میں غرق کر دیے جائیں گے. سو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 45 نماز کے بارے میں ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اس سے پہلے اللہ نے کہا ہے پڑھ کے سنائیے ان کو جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اور ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیجیے کہ بے شک نماز فحاشی اور ہر برے کام سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد وہ بہت بڑی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ گھڑتے ہیں. نمازیں ہمیں نہ فحاشی سے بچا رہی ہیں نہ اللہ کی نافرمانی سے بچا رہی ہیں. تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ نمازیں ہیں یا نہیں ہیں. پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری نمازیں ہیں. سو اس پر غور کریں گے بعد میں. آگے چلتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. 46 نمبر آیت ویز آف پریچنگ. ان میں سب سے پہلا کہ آپ بحث کیجئے، آرگیو لائیے، لیکن اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی سے بات کیجئے. جب فرعون جیسے کافر کے ساتھ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کہتا ہے نرمی سے بات کرو، تو آپ اہل کتاب سے نفرت کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے، بہت ویل آرگنائز طریقے سے، بہت وزڈم کے ساتھ بات کیجیے، تحقیق کے بعد بات کیجیے. اور آیت نمبر 48 میں نے کون سی آیت کہی ہے؟ 48. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں انہیں اس کتاب کی آیات دی گئیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور جب بھی ہماری آیات کے بارے میں کوئی آرگیو کرتا ہے، میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہی ہوں، یہ آیت میں نے شاید اسی لیے ہائی لائٹ کی ہوگی کہ آگے جو صورت آنے والی ہے اس میں صرف آیات ہی آیات ہیں، اس میں صرف معجزے ہی معجزے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور جن میں سے بہت سی آیات ہیں جو ہم لوگ نہیں مانتے. اس لیے میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا. 56 نمبر آیت ہجرت کے بارے میں. یا عبادی الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ کی زمین وسیع ہے، تو آپ کو جہاں پر بھی دین پریکٹس کرنے کے لیے اچھا موقع ملے تو آپ وہاں موو کر جائیں. اور ایک خصوصیت ہے ایمان والوں کی، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. 60 نمبر آیت. وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آیت نمبر 61 میں بھی اور 62 میں بھی. تو سوال کرنا اچھا ہوتا ہے. اور آخری آیت یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی گارنٹی دے دی ہے ہدایت کی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہر لمحہ بیٹرمنٹ کے لیے. میری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری نمازیں ٹھیک ہو جائیں. میرا قرآن کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے، میں نے بغیر سوچے سمجھے پڑھا اپنی 40 سالہ زندگی میں، اس کے بعد میں نے کوشش شروع کر دی کہ میں اس کو سمجھ کے پڑھوں. جاہدو، میں تھک رہی ہوں، میں اس کے لیے سم ٹائم اپنی نیند قربان کر رہی ہوں، سم ٹائم میں اپنا پیسہ قربان کر رہی ہوں. میں نے ارینج کیا ہے کسی اکیڈمی کے لیے، کسی مدرسے کے لیے جانے کا. میں اللہ کے راستے میں پہلے جس طرح سے ویئر کیا کرتی تھی کپڑوں کو، میرے آؤٹ فٹس ہوتے تھے، اب میں اس میں چینج لائی ہوں. چاہے میرا جتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن میں اس میں چینج لا رہی ہوں. جاہدہ، تو ہر کسی کا جہاد ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جاہدہ کا ورڈ یوز کر کے صرف کوشش میں آپ سب کی کوششیں ڈال دیں. بس کوشش کریں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنا الکوہل کی عادت چھوڑنا چاہ رہے ہوں، ایڈکٹ ہو، تو ان کی کوشش میری کوششوں سے بڑی مختلف ہوگی.
ان کو میڈیسن بھی لینی پڑیں گی، ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کرنا پڑے گا، پھر ان کو اپنے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ایسی ہیلتھی ہیبٹس اپنانی پڑیں گی جس سے وہ اس کی جو ایڈکشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کسی کو کسی اور گناہ کی لت لگی ہو، تو اللہ نے جاہدہ کا مطلب کہہ دیا کہ جو کوشش کر رہا ہے نا بیٹر انسان بننے کی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا گارنٹی دے رہا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اور میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ اللہ لام کب لاتا ہے، ایمفیسائز کے لیے، گارنٹی دینے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے ضرور ہدایت دیں گے، سبلنا، کسی ایک طریقے کی طرف نہیں، جنت کو جانے والے کسی بھی راستے کی طرف اسے گائیڈ کر دیں گے، اسے جنت کے طرف جانے والے بہت سے راستے دکھا دیں گے، اس کی زندگی میں بہت سے بند دروازے کھول دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک یاد رکھنا البتہ اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے احسان کرنے والوں کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز ایسے پڑھے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو احسان کر رہا ہے اللہ پر اور اپنی ذات پر۔ نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا بھی احسان ہے، تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اللہ ضرور ہدایت دے گا، اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے ہوپ کے لحاظ سے اور وعدے کے لحاظ سے، کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، اللہ الانسان الا ما سعی، کوشش کو رزلٹ ضرور اللہ دیتا ہے۔ آپ کے ذمے کوشش ہے، آپ کے ذمے دعائیں نہیں ہیں، آپ کے ذمے وظیفے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔